سورہ توبہ آیت نمبر 17۔ سورہ توبہ کل کے درس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مشرکین کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ نظریات پر مبنی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ اپنے نظریات سے توبہ کرتے ہیں، کفر اور شرک سے بیزار ہو کے ایمان کی طرف آتے ہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرو۔ اور ایک جہاد کے جو مقاصد تھے اور حکمتیں تھیں اس کا ذکر بھی کل کے درس میں تھا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کو رسوا کرے، تمہاری مدد کرے، تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جہاد کی حکمت یہ بھی تھی، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ ایمان لانے کے بعد اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی اور تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ آپ کا خیال باطل ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو آزماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کون ہے کہ اس دعوے کے اوپر کھڑا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہو۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں ایک شبہ کا جو مسلمانوں کے ذہن میں ایک شبہ اٹھ رہا تھا، ایک اعتراض، اس کا جواب ہے۔ وہ اعتراض اس طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت جو زیادہ ٹکراؤ تھا وہ چونکہ مکے والوں کے ساتھ تھا، تو مکہ میں اللہ جل شانہ نے خانہ کعبہ، مسجد حرام جو پورے عرب کا مرکز تھا، جو پورے عالم کا مرکز تھا، اسلام سے پہلے بھی لوگ وہاں پر عمرہ اور حج کیا کرتے تھے اپنے طریقوں کے مطابق۔ اور قریش جو تھے، قبیلے قریش، یہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پہ ان کو پانی پلانا، ان کے اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، اسی طرح خانہ کعبے کی تعمیر وغیرہ، کچھ ضروریات وغیرہ جو خانہ کعبے کی تھی وہ پوری کرتے، اس پہ غلاف چڑھانا، تو اس میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیتے۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ تھا کہ وہ تو اتنے نیک کام کر رہے، ہم ان کے خلاف جہاد کیسے کریں؟ اس شبہ کا اللہ جل شانہ نے ان آیات میں جواب دیا کہ بنیاد اور اصل جو ہے وہ ہے ایمان، اللہ پر اور اللہ کی رسول پر ایمان لانا، عقیدہ آخرت پر ایمان لانا، قرآن پاک کو ماننا، یہ ہے اصل اور بنیاد۔ ایمان ہوگا تو اس کے بعد سارے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اگر ایک بندے کے اعمال ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ اچھے اچھے اعمال کرتا ہو، اس کے یہ اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے بہت زیادہ حج کیے تھے، 50 سے زیادہ شاید حج کیے ہوں اس نے، لیکن اس حج کا کیا فائدہ اس کو کہ آخر جو موت کے جو اس کے اختتام ہوا تو وہ اللہ کے دشمنوں کی، اللہ کے رسول کے دشمن کی حیثیت سے وہ مرا، تو کل قیامت کو اس دشمنوں کی صف سے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو وہ اعمال تو سارے ضائع ہو گئے اس کے۔ اعمال تب قابل قبول ہوں گے جب پیچھے ایمان ہو، ایمان نہیں ہے تو عمل سارا فضول ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو ایمان ہے، ان کے اعمال جو ہیں، جو آپ ان کا برتاؤ دیکھ رہے ہو کہ وہ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، آپ کو دونوں چیزیں برابر نظر آ رہی ہیں کہ وہ خانہ کعبے کی تعمیر، ترقی اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بندہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی صف میں شامل ہے، یہ دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، لہٰذا ان کے اعمال کی طرف مت جاؤ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کیا۔
ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے تو مناسب ہی نہیں، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر اقرار کر رہے ہو کفر کا۔ ایک طرف سے وہ خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، دوسری طرف سے تعمیر ترقی کے ساتھ ہے، دوسری طرف 360 بت آ کے خانہ کعبے کے اندر رکھ جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی دشمن ہیں، ان کو آ کر خانہ کعبے کے اندر آپ رکھ رہے ہو، جس چیز سے 1,24,000 انبیاء جس چیز کے لیے آئے کہ شرک نہ کرو، تو اللہ کے گھر کے اندر ہی تم لوگوں نے آ کے بتوں کو رکھ دیا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وفی النار ہم خالدون، اور آگ کے اندر یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آج کل بھی کچھ لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں مذہب کی جو لوگ ہیں یا فلاں شخص جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر عوامی خدمات میں حصہ لیتا ہے اور وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ عوام کی خدمت میں، انسانیت کی خدمت میں لٹا رہا ہے، تو کیا وہ پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ مغالطہ کہ اعمال وہ بھلے اچھے کر رہا ہو، وہ ابو جہل سے زیادہ اچھے اعمال کس کے ہوں گے کہ جو باقاعدہ ہر سال بھی حج کرتا رہا ہو، خانہ کعبے کی ترقی تعمیر میں بھی حصہ لیتا رہا ہو، اس ٹائم کے جو حج کرنے والے لوگ ہیں ان کی میزبانی بھی کرتا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایمان ہوگا تو وہ اعمال قابل قبول ہوں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیر اور ترقی وہی لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا رہا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا رہا، ولم یخش الا اللہ، اور سوائے اللہ سے اور کسی سے نہیں ڈرتا رہا، فعسیٰ ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہ لوگ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کے پانی پلانے کو، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کو برابر کر دیا، کمن آمن باللہ، اس شخص کے ساتھ برابر کر دیا جو بندہ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پہ، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہی کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی رحمت کی، ورضوان، اپنی رضامندگی کی، وجنات لہم، اور ان کے لیے باغات کی، فیہا نعیم مقیم، اس باغات میں نعمتیں ہوں گی ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ اس جنت کے اندر ہمیشہ در ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں ہے بہت بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، یہ آج کا دوسرا موضوع ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ آپ اپنی دلی دوستی، اپنی رفاقت ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو ان لوگوں نے ایمان لایا ہوا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، جو لوگ کلمہ گو ہیں اصل حقیقتاً وہ آپ کے دوست ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے، خواہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی ہو، آپ کا والد ایمان نہ لایا ہو، آپ کی والدہ ایمان نہ لائی ہو، یا آپ کا بھائی ایمان نہ لایا ہو، تو پھر آپ کی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، کہ وہ لوگ انہوں نے کفر کو پسند کیا اور آپ ایمان میں، تو مسلمان اور کافر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلے قرابت داری اور رشتہ داری ہو وہ اپنی جگہ پہ،
لیکن آپ کی دلی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ تم اپنے آباء و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دلی دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہو، کفر کو محبوب رکھا ہو، علی الایمان، ایمان کے اوپر۔ ومن یتولہم، اور جو ان کافروں کی رفاقت رکھے گا، منکم، تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، پس یہی لوگ ہی ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، یہ تیسرا موضوع ہے آج کے درس میں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہم ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ جہاد جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے معنی کیا چیزیں بنتی ہیں، ہم جہاد کیوں نہیں کرتے، اس سے رکاوٹ کون کون سی چیزیں بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان سب چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کسی کے لیے ہو سکتا ہے ایک چیز رکاوٹ بنتی ہو، کسی کے لیے 2 بنتی ہوں، کسی کے لیے 3 بنتی ہوں، ہو سکتا ہے ایک بندے کے اندر 3-4 اکٹھی یہ پائی جاتی ہوں۔ بہرحال ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور جہاد سے، یہ زیادہ پسند رکھتے ہو آپ ان چیزوں کو، اور یہ رکاوٹ بن رہی ہیں۔ رکاوٹ اس لیے بنتی ہے کہ آپ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ چیز جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ ہے، اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ ان چیزوں کو آپ اپنے پاؤں کی رکاوٹ سمجھ رہے ہو، تو پھر آپ انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب لے آئے، کوئی حکم لے آئے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قل ان کان آباؤکم، قل کہہ دیجیے اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے قبیلہ خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال اقترفتموہا جس کو تم نے کمایا ہو وہ، و تجارت، اور وہ تجارت، وہ دکانداری، تخشون کسادہا، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر، وہ حویلیاں، وہ محلات، ترضونہا، جس پہ تم راضی ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پسندیدہ ہو اللہ سے، من اللہ و رسولی، اللہ کے رسول سے، و جہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے آباء و اجداد کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہارے بیٹوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارے قبیلے، جائیداد، خاندان، تجارت، تمہارے گھر، یہ چیزیں، ان چیزوں کی محبت تمہیں جہاد میں شرکت سے روک رہی ہو، تو فتربصوا، بس انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم لے آئے، عذاب کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ وہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت